بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم کر دیں اور آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ کو معاف کریں۔ اللہ پاک آپ کے والدین کو اور آپ کے پورے گھر والوں کو صحت یابی عطا فرمائے اور عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیاب کریں۔ میں نے بہت سے عمل مقلات کے آپ کو بتائے اور آنے والی ویڈیو میں بھی انشاءاللہ بہت پیارے پیارے اور اچھے اچھے عمل میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن آپ کو ہر چیز بتا دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ہر طریقے سے سمجھا دیا گیا ہے۔ آپ لازماً غور کر کے ضرور سن لیجئے گا۔ اس کے بعد جو میں ویڈیو کے ساتھ شیئر کروں گی یا ویڈیو میں آپ کو بناؤں گی، بہت ہی نیا، بہت ہی اعلیٰ قسم کی ویڈیو ہے۔ اس کے کچھ پارٹس ہوں گے، آپ لوگوں کی ہی وجہ سے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عملیات کی دنیا کیا ہے۔ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کس کس چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے اور کیا کیا آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہمیشہ جب بھی آپ عمل کرنے بیٹھیں، پہلے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ کا طریقہ یا اجازت کا طریقہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اجازت کیسے لینی ہے۔ نمبر 2، جب بھی آپ اجازت کے لیے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی کو آپ بتاتے ہیں، کسی قاری کو، یا پھر آپ چینی کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ نفل دعا ادا کر کے اپنی عمل کے لیے دعا کیا کریں۔ اس کے بعد آپ جس دن بھی 9 چندی جمعرات کو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 5 دیے لینے ہیں اور بزرگان دین کے نام کے 5 پن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حسن حسین، یہ 5 تن ہیں، ان کے نام لے کر، پھر صحابہ اکرام کے نام یا صحابہ اکرام کا نام لے کر، اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ جو بزرگان دین ہیں، ان کے 11 مرید ہیں، ان سب کو آپ سلام کریں کہ یہ السلام علیکم، اور دعا کریں کہ ہماری آپ مدد فرمائیں۔ ساتھ میں کچھ مٹھائی رکھ لیا کریں، سفید رنگ کی مٹھائی۔ عمل شروع کرنے سے پہلے یہ ضرور کیا کریں، کچھ درود شریف، الحمد شریف، قل شریف، آیت الکرسی پڑھ کے ان کی روحوں کو ضرور بخشایا کریں، تاکہ موکلات آپ کی مدد کریں۔ اور اس کے بعد موکلوں کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیا کریں اور ان سے گزارش کیا کریں کہ آپ جس موکل کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہیں تو وہ لازماً ہمارے پاس آ جائیں۔ نمبر 3، جب آپ عمل شروع کرنے لگیں تو رجال غائب کو سلام کیا کریں۔ جو اسکرین کے اوپر چل رہا ہے وہ لازماً آپ نے کرنا ہے، رجال غائب کا سلام لازماً ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھی اسکرین سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں، وہاں سے اسکرین کے اوپر ایک پکس چل رہی ہے، اس کے اندر رجال غائب کو سلام کرنے کا طریقہ ہے اور بزرگان دین کو سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ اور رجت کا، پہلے آپ نے رجال غائب کو سلام کرنا ہے، پھر بزرگان دین کو سلام کرنا ہے، اور پھر رجت کی دعا پڑھنی ہے 3 مرتبہ۔ رجت کی دعا بھی جو ہے اسکرین کے اوپر چل رہی ہے۔ رجت کیا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو آنے والی ویڈیو میں بتا دیا جائے گا، وہ آپ لازماً دیکھ لیجئے گا۔ ان 4 پانچوں کو کرنے کے بعد آپ حصار قائم کریں، مضبوط حصار میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اسی ویڈیو میں ایک اور حصار میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں۔ درود شریف 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ 4 کل، اور اس کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، گرد با گرد، ہزار در ہزار،
گرد با گرد ہزار در ہزار حصار بستم کفل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور سے سن لیں، دوبارہ سن لیں. جو میں نے آپ کو حصار بتایا ہے، ہر جو مقلات کے خاص کر آپ جب عمل کرتے ہیں، پری کے کرتے ہیں یا حمزات کے کرتے ہیں، تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ طریقہ ضرور آزما لیا کرے. یا حصار انگلی کے اوپر پھونک مار کے، خود کے اوپر پھونک مار کے تو حصار قائم کیا کریں. حصار اتنا کھلا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس میں اچھی طرح چل پھر سکیں. دوبارہ غور سے سن لیں. درود شریف 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، الحمد شریف، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، چاروں کل 3 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حصار کے بارے میں بتا رہی ہوں، ایک غلطی کی، ایک ذرے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، گرد با گرد ہزار در ہزار حصار بستم کفل رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لازمن لینا ہے آخر میں. پھر آپ نے پھونک مار لینی ہے انگلی پر، لکڑی پر، اپنے چھری پر، جس جگہ آپ نے حصار کرنا ہے آپ نے لازمن کر کے پھونک مار کے حصار کو کراس کر کے تو اپنے آس پاس تو پھر بیٹھنا ہے بیچ میں. ہر چیز آپ کے پاس ہو، اگر آپ کو پڑھائی میں پیاس لگتی ہے پانی آپ کے پاس ہو، ہر چیز آپ کے پاس ہو. جب بھی موقع حاضر ہو شاید سوچ سمجھ کے طے کریں. اگر موقع سے پہلے پوچھ لیں آپ کیا شرائط رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے شرائط پوچھیں انہیں کہ 1 گھنٹے بعد آئیں. 1 گھنٹے بعد وہ پورے 1 گھنٹے بعد آئیں گے، تو آپ اپنی شرائط اس حساب سے سوچ سمجھ کے رکھ لیجئے گا. اگر آپ فوراً شرائط نہیں رکھ سکتے تو ان سے کچھ ٹائم لے لیجئے گا کہ ہم شرائط سوچ سمجھ کے رکھیں گے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اگر جب بھی عملیات کی دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آئے، کسی بھی لائیو کمنٹس نہیں کرنے، لائیو کمنٹس کبھی بھی نہیں کرنے. بس آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے یا کوئی وجہ پیش آ رہی ہے، تو ہم خود کوشش کریں گے کہ آپ کو کسی ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکیں، تاکہ اپنے جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی عملیات کی دنیا میں کچھ محسوس ہوتا ہے تو آپ نے صرف اپنے استاد سے ہی بات کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور کسی سے بھی نہیں آپ بات کریں گے یا نہیں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھا کریں. خاص کر لیڈیز جو ان سی ہیں ان کے لیے تو کہتی ہوں کہ وہ ان کو تو جھوٹ سے مجھے نفرت ہے. جھوٹ نہیں بولیں گے آپ، جب نمبر آپ اپنا دیں گے کال کی جائے گی، لیکن اگر لیڈیز کا نمبر ہے تو لیڈیز ہی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ عمل کی اجازت بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. تمام ویڈیو میں نے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دی ہے. اسکرین کے اوپر بھی تمام پکس چل رہی ہے، آپ وہاں سے بھی رجت کی دعا اور تمام دوسری دعائیں اتار کے اپنے پاس رکھ لیں. عمل شروع کریں، 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، انشاءاللہ عمل میں ضرور کامیابی ہوگی. آداب حاضرات، شرائط اور پرہیز کے ساتھ، پرہیز جلالی جمالی جس ویڈیو میں کہا جاتا ہے اس میں لازم ہوتا ہے، لازم کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جس طرح تفصیلاً بتاتے رہتے ہیں اس طرح ہی کیجیے گا. رد و بدل کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، کیونکہ جیسے ہی آپ رد و بدل کریں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. میری آنے والی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا. انشاءاللہ آنے والی ویڈیو حاضرات موکل شہادت کے ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھ ضرور پیش کی جائیں گے. اجازت ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جلالی جمالی پرہیز لازم کرنا ہے. پرہیز گوشت، مچھلی، انڈا، دودھ، دہی، لہسن، پیاز، یہ سب سے پرہیز کریں. اور حسب ذائقہ سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری، جنابت،
سر کے بال کٹوانا، موزے، غیر کے بستر پر سونا، جانوروں کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم سے چھونا، دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیز میں آتا ہے۔ ان سب چیزوں کا استعمال آپ نے نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہ جو پرہیز جلالی اور جمالی ہے، اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہے، جیسے روئی، جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی ہے تو بالکل نہیں پہننی، موزے جو لیدر کے بنے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، جو جانوروں کے کھال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی، یا جو گھی بھی ہوگا، چکنائی، کھانا، گوشت، ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی ہوئی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے۔ اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں، جلالی اور جمالی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کھا کیا سکتے ہیں؟ قہوے سے روٹی، جب عمل کریں قہوے سے روٹی کھائیں، پانی، چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلا ہوا، مطلب یہ قہوہ ہو، کچا قہوہ نہ ہو، پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلوایا ہو۔ پتوں والی سبزیاں کھا سکتے ہیں، وہ بھی ابال کر، اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈلا ہو، ٹھیک ہے، گرم مسالہ نہ ڈلا ہو، بالکل لائٹ، صرف تھوڑا سا نمک ڈال سکتے ہیں، یا پھر آپ سادہ روٹی نمک کے ساتھ کھا سکتے ہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عمل کی۔ شرط نمبر 2، عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکوٰۃ لازم ہے۔ وضاحت سے بتا دیتی ہوں، عمل کی زکوٰۃ کسی غریب کو 3 دن کھانا کھلائیں اور 3 دن روزہ رکھیں، یا پھر 6 کلو چینی حشرات کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، چوٹیوں کو ڈالیں، کسی جنگل میں یا دور جہاں پر ان کا گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں۔ نمبر 3، مسجد یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی آپ دیں گے یہ ایک قسم کا صدقہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ لازماً آپ نے دینا ہے تاکہ آپ میں جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو۔ شرائط نمبر 3، عمل ہمیشہ 9 چندی جمعرات کو شروع کریں، کیونکہ پہلے عمل ہے تو عمل کو چاہیے، یا جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے 9 چندی جمعرات کو شروع کرے اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کرے۔ ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی 14 تاریخ، 11 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کا بہت ذکر کیا ہے، تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں، اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے لگے ہیں کوئی سا بھی تو 9 چندی جمعرات کو لازم کریں جو پہلی دفعہ آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعرات آتی ہے اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں، اور 9 چندی جمعرات بدھ کی جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے بدھ والے دن مغرب کی اذان کے بعد 9 چندی جمعرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ میری جو میں نے 9 چندی جمعرات کی ویڈیو بنائی ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ شرائط نمبر 4، عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی شک نہ ہو، ورنہ عمل بے فائدہ ہے، بے فیض ہے۔ عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے اور جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں، عمل غلط نہیں ہوتا، آپ ہی کی کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، تو عمل کرنے سے پہلے آداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں، آداب حاضرات کو مد نظر رکھیں، کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں، آدابوں کو بھی دیکھیں، تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی۔ اور ہمیشہ کم از کم عمل کو 3 چلوں تک ضرور کیا کرے، تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی غلطی نہیں کرو گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ میری شرائطوں کو دیکھ کے، آداب حاضرات کو دیکھ کے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں اس سے عمل کریں، اور نمبر جو میں نے آپ کو 5 بتانے لگی ہوں غور سے سن لیں۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ اگربتی، جو جادوئی اگربتی ہے جو مقلات پری حمزات اور جو ان کی حاضرات کو مطلب کہ کھینچتی ہے، روحوں کو کھینچتی ہے، تو ان کو ہم نے ایک ہدیہ رکھا ہے،
उस हदिये के मुताबिक हम सबको देते हैं मदरसे वाले, तो आप भी, आपके लिए ये कर दिया गया है कि आप भी ऑनलाइन जो हमसे मंगवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर मैंने पहले भी वीडियो में आपको बता दिया है, तो आप वहां से देखकर उसका तरीकाकार देख सकते हैं और जिसने लेनी हो वो मंगवा सकते हैं। हाजरात में काजल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो मेरे वालिद साहब ने काजल भी लोगों को देते हैं, तो वो काजल उनका नायाब काजल है, वो उन्होंने ही पढ़ाई की होती है। वो काजल लगाने से अल्हम्दुलिल्लाह जरूर जो है हाजरात का नुज़ूल होता है। ठीक है, आपने वो काजल अगर आपने लेना है तो उसका थोड़ा सा हदिया होगा, वो मदरसे को मिल जाता है, तो हदिया आप लाजमन अपनी खुशी से दे सकते हैं। और अगर आप अमल शुरू करना चाहते हैं या आप अमल का हदिया देना चाहते हैं तो बेशक हमारा जो है मदरसा आप उसमें दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी हदिया लगता है। अगर आप हमारे मुल्क में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं तो आप हदिया जरूर दे सकते हैं। और अगर आउट ऑफ कंट्री से हैं तो वो भी हदिया अपने अमल का किसी को नहीं देना चाहते, या आपके लिए आसानी पैदा कर दी है जो आपको बताया गया है कैसे उसकी ज़कात देते हैं। अगर आप नहीं दे सकते तो आप वो हदिया हमें इजी पैसे के जरिए, और अगर बाहर है तो बैंक के जरिए वो हदिया आप हमें हमारे मदरसे को दे सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है, क्योंकि इजाजत का एक बहुत बड़ा अमलो दखल होता है अमलियात की दुनिया में, ताकि आपकी मदद की जाए और आपके लिए बच्चों से दुआ की जाए। तो क्या ही अच्छा हो कि जो बच्चों से आपके लिए दुआ की जाती है वही बच्चे आप लोगों का जो दिया हुआ सदका जारिया है या वो हदिया है वो उन बच्चों के इस्तेमाल में है जो आप लोगों के लिए जब आप अमल करते हो हमें बताते हो तो हम आपके अमल की दुआ करवाते हैं। तो बहुत से लोग हैं जो हदिया देते हैं। ठीक है, अगर आप भी देना चाहते हैं जो अमल करने से पहले, तो फीसबिल्लाह आप भी हमारे मदरसे को दे सकते हैं, मदरसे के बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको अपनी शायद नंबर 6 बताती हूँ। अमल में हिसार का लाजिम होना बहुत जरूरी है, वरना खुदा न खासा आप पहली दफा अमल करते हो रिजत का खौफ और नुकसान होता है। ठीक है, जिन लोगों ने तो ज़कात अदा की, जिन लोगों ने इजाजत ली होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनके पीछे हम दुआ करते हैं। ठीक है, मेरे वालिद साहब दुआ करते हैं, मेरे मदरसे वाले दुआ करते हैं, मदरसे के बच्चे दुआ करते हैं, क्योंकि हम मदरसे में भी इस चीज की तालीम देते हैं अमलियात की, तो वो दुआ करते हैं। ठीक है, वरना अगर आप हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता लगेगा कि आप अमल कर रहे हैं। ठीक है, अमल में हिसार जो भी आपको बताया जाता है वो हिसार हर अमल के साथ जो भी हिसार है वो लाजिम करें। हिसार का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सूरह फातिहा 1 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, 3 बार चारों कुल पढ़कर किसी चाकू या खंजर से अमल करने से पहले वो दायरा खींच ले और उस हिसार में आप बैठ जाए, उसी को हिसार कहते हैं। अपने ऊपर भी फूंक मारे, दायरे के पास भी जहां जहां दूर दूर तक फूंक मारते और दायरे को भी हिसार से कायम कर लें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत रहेगी। कोई भी चीज, कोई अगर आप हमजाद मोकलात या परी का अमल करते हैं या उनको हाजिर करते हैं तो वो आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो उस दायरे में दाखिल नहीं हो सकती, उससे बाहर ही रहेगी। ठीक है, ये अमल की जो शराइत हैं ये मैंने लाजम आपको भेजी हैं, ये जरूर सुन लें। ये इनको किए बगैर आप अमल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब शराइत जो मैं आपको बताने लगी हूँ वो भी गौर से सुन लें। अगली शराइत, अमल के दौरान हर किस्म का नशा छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि सिगरेट, पान, छालिया, गुटखा, हेरोइन, चर्स, अफ्यूम, शराब, हर किस्म की कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, और बियर्स वगैरह हर चीज, तो बनौज़बिल्लाह ये तो वैसे ही हराम चीजें हैं, तो जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी है ना, इनको भी नहीं आपने पीना, क्योंकि क्या पता ये किसी गैर मुस्लिम ने बनाई हो। अमल में जब जमाली जलाली परहेज आता है वो बहुत बड़ा है, उसकी वीडियो भी लोड कर दी गई है, वैसे भी बता दिया गया है, उससे भी आप देखकर अपनी इल्म में इजाफा करके अमलियात की दुनिया में कदम रख सकते हैं। इसी के साथ अगली मैं आपको शराइत बता देती हूँ कि जब भी आपने अमल करना है तो लाजिम है कि आप अपने पास जो मकनातीसी अगरबत्ती है उसको जरूर जलाएं। मैंने पहले भी बताया है, अब दोबारा फिर बता रही हूँ, उसका थोड़ा सा हदिया है, वो आप हमें देकर वो खरीद सकते हैं। उसका हदिया देकर आप लोग को वो पोस्ट कर दी जाएगी। पोस्ट आपको TCS के जरिए भी की जाती है और डाक अगर दूर है तो डाक के जरिए भी कर दी जाती है। वो बासानी हर इलाके में जिस तरह का प्रोसीजर होता है वहां पर उनके पते पर लाजमन पहुंचा दी जाती है, क्योंकि हमारे मदरसे वाले सबको
یا تو اس سے TCR سے دیتے ہیں یا پھر ڈاک کے ذریعے ان تک الحمدللہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے بتایا تاکہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، اگر آپ اگربتی لے بھی آگے لیکن آپ کو اس کا طریقہ یا اس کو بنانے کا طریقہ نہیں پتا تو وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ وہاں سے جب آپ ہمیں بتائیں گے یا آپ ہدیہ پوسٹ کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے تو فوراً ادھر سے مدرسے والے پوسٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 جو تلسمانی کاجل ہے جس کو جیسے ہی لگاتے ہیں حضرات کا نزول ہو جاتا ہے، ساتھ میں تلسمانی کاجل کے ساتھ ہم ایک تعویذ دیتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس تعویذ کو جلاتے ہیں تو جو بھی آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کی فوراً حاضری لازم ہو جاتی ہے۔ اس کاجل کے ساتھ آپ کو وہ تعویذ بھی ہم سینڈ کرتے ہیں، وہ تعویذ بھی دیا جائے گا، اور وہ آپ نے تعویذ کو آگ میں جلانا ہے تو وہ حاضرات کا نزول فوراً ہو جاتا ہے۔ اگر پری کی حاضری کرواتے ہیں، تسخیر کرتے ہیں تو وہ تعویذ ضرور جلانا پڑتا ہے۔ یہ میں نے بہت آپ کو احتیاطاً شرائط بتائی ہیں، ان سب کو پورا کرنے کے بعد عمل کریں۔ الحمدللہ پہلے چلے میں تھوڑی محنت ہے، تھوڑا سا ہدیہ ہے، اس کو خرچ کرنے میں آپ ہی کا فائدہ ہے، آخرت میں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ بچوں کو لگتا ہے جو دعا کرتے ہیں مدرسے کے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے عمل شروع کریں۔ میں نے بہت حساب لگا رہی ہوں کہ بہت سے کمنٹس آ رہے ہیں، عمل شروع کر رہے ہیں، لیکن میں ہزار دفعہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ اداب کا خاص خیال رکھیں، لیکن کوئی اداب کا خاص خیال نہیں رکھ رہا، تو اسی لیے دوبارہ سے ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے تاکہ ہر ویڈیو میں یہ پوسٹ کی جائے گی تاکہ آپ کو پتہ لگے اداب کا کیا طریقہ ہے۔ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو مخلات اور حمزاد اور پریوں پر ہے، تو میں چاہتی ہوں اچھی اپنے علم کو آپ تک پہنچا دوں، اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے ہی اوروں کا بھی بھلا ہوگا۔ اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔